ملک فارس پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ اس کا بیٹا شہزادہ رحمان بھی اپنے باپ کی طرح دلیر تھا۔ بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر گھنے جنگلوں میں شکار کھیلنے جاتا۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا۔ بادشاہ کا دل شکار کھیلنے کو چاہا۔ حکم کی دیر تھی، تمام انتظامات ہو گئے اور بادشاہ شکار کے لیے چل پڑا۔ سارا دن بادشاہ شکار میں مصروف رہا کہ شیر، چیتے، باراسنگے شکار کیے شام ہوئی تو یہ شکاری قافلہ واپسی کے لیے چل دیا۔ ابھی آدھا سفر ہی طے نہ کیا تھا کہ بادشاہ کو ایک نہایت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے فوراً کمان میں تیر جوڑا اور نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ ادھر کمان سے تیر نکلا، ادھر ہرن چوکڑیاں بھرتا بھاگ کھڑا ہوا۔ نشانہ خطا ہو گیا تو بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرن کے تعاقب میں چل دیا۔ محافظ اور وزیر وغیرہ بھی پیچھے لپکے، مگر بادشاہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ نے کئی بار ہرن کا نشانہ لے کر تیر چلائے، لیکن ہرن کو ایک بھی نہ لگا اور ہرن جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ رات کا اندھیرا جنگل میں اترنے لگا تھا۔ ہرن کے بچ نکلنے پر بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے اس نے واپس جانا ہی مناسب سمجھا۔ بادشاہ نے گھوڑے کی باگ موڑی اور ایڑ لگانے ہی والا تھا کہ رات کی خاموشی کو چیرتی کسی کی رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادشاہ چونک پڑا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس ویران اور بھیانک جنگل میں عورت کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو بادشاہ یہ سوچ کر گھبرا گیا کہ کوئی بھوتنی یا چڑیل تو نہیں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے کوئی مظلوم عورت ہو۔ رونے کی آواز قریب سے آ رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر آیا اور لگام تھام کر اس کی طرف بڑھا۔ درختوں کے جھنڈ میں ایک پرانا کنواں تھا، جس کے منڈیر پر ایک نہایت ہی خوبصورت عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید اور بال سنہری تھے۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے نزدیک جا کر بڑے نرم لہجے میں پوچھا، اے خاتون، تو کون ہے اور اس ویران جنگل میں بیٹھی کیوں رو رہی ہے؟ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، مجھے بتاؤ کس نے تم پر ظلم کیا ہے؟ عورت آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگی، اے بادشاہ، میرا نام نگینا ہے، میں پڑوسی ملک کی رہنے والی ہوں۔ میرا باپ مر گیا تو چچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا اور مجھے جنگل میں خونخوار جانوروں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ یہ کہہ کر عورت زور زور سے رونے لگی۔ بادشاہ کو اس پر رحم آیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پہلی ملکہ تو کئی سال ہوئے فوت ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے نگینا کو گھوڑے پر بٹھایا اور واپس چل دیا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس کے وزیر اور محافظ مل گئے، جو اسے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بادشاہ ان کے ساتھ واپس محل میں لوٹ آیا۔ اگلے دن بادشاہ نے نگینا سے شادی کر لی اور وہ ملکہ نگینا بن گئی۔ گھر گھر خالص گھی کے چراغ جلنے لگے۔ ہر طرف نوبتیں اور نکارے بجتے رہے۔ ہر اعلیٰ و ادنیٰ خوشیاں منا رہا تھا کہ ایک دن تک بادشاہ کی شادی کی خوشی میں جشن منایا جاتا رہا۔ شہزادہ رحمان کو بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا چلا گیا، مگر نئی ملکہ کے آنے کے کچھ ہی عرصے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ شہزادہ رحمان، وزیر اعظم اور دوسرے درباری بڑے پریشان ہوئے۔ ملک کے بڑے بڑے مشہور حکیموں نے علاج کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حتیٰ کہ بادشاہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا۔ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ اب تو شہزادہ رحمان بوکھلا اٹھا کہ کیا کرے۔ دور دور کے ممالک سے حکیم منگوائے گئے، لیکن بیماری کا علاج تو ایک طرف رہا، یہی پتہ نہیں چل سکا کہ مرض کیا ہے۔ بادشاہ کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے کالے نشان بن گئے تھے۔ شہزادہ رحمان نے فیصلہ کیا ملک کے سب سے بڑے نجومی کے پاس جانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ بات کیا ہے۔ یہ نجومی شہر سے دور ایک پہاڑی غار میں رہتا تھا۔ شہزادہ رحمان اس کے پاس پہنچا تو نجومی نے حساب لگا کر کہا، اے شہزادے، بادشاہ سلامت کی بیماری کی وجہ ملکہ ہے۔ کیا؟ شہزادہ اچھل پڑا اور بولا،
یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نجومی بابا، میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ نجومی نے کہا، اے قابل احترام شہزادی، میرا حساب بتاتا ہے ملکہ اصل میں ایک انسان نہیں ہے بلکہ ناگن ہے، انتہائی خطرناک اور زہریلی ناگن۔ سنو، جب کوئی سانپ 500 سال کا ہو جاتا ہے اور ان 500 سالوں میں کسی انسان کی نظر اس پر نہ پڑی ہو تو اسے یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہے انسان یا کسی بھی جانور کا روپ دھار سکتا ہے۔ ملکہ بھی ایک ایسی ہی ناگن ہے جسے روپ بدلنے کی طاقت مل چکی ہے، اور اب وہ بادشاہ کے جسم میں اپنا تھوڑا تھوڑا زہر داخل کر رہی ہے۔ نجومی بابا، اگر تم صحیح کہہ رہے ہو تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ناگن کو بادشاہ سلامت سے کیا دشمنی ہے جو وہ انہیں مار ڈالنا چاہتی ہے؟ نجومی نے دوبارہ ذائچہ بنایا اور کہا، شہزادے حضور، آج سے 10 سال قبل بادشاہ سلامت نے جنگل میں ایک ناگ کو ہلاک کر دیا تھا، اور وہ کالا ناگ اس ناگن کا بھائی تھا اور یہ انتقام لے رہی ہے۔ ناگن اگر چاہے تو ایک ہی بار میں ڈس کر بادشاہ سلامت کو ہلاک کر ڈالے، مگر وہ اپنا زہر تھوڑا تھوڑا بادشاہ کے جسم میں داخل کر رہی ہے تاکہ وہ سسک سسک کر مرے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو غصے سے کانپنے لگا، میان سے تلوار نکال کر لہرائی اور کہا، میں اس بدبخت ناگن کو ابھی جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نہیں شہزادی، حضور ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا، وہ بڑی چالاک ناگن ہے، اگر آپ کا وار خالی گیا تو وہ آپ کو ہرگز نہ چھوڑے گی اور ڈس لے گی، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شہزادی، ناگن کو آپ صرف اسی وقت ہلاک کر سکتے ہیں جب وہ ناگن کے روپ میں ہو، آپ کا تیر سیدھا اس کے پھن میں جا کر لگنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا نشانہ خطا ہو گیا تو آپ ناگن کے غصے سے کبھی نہیں بچ سکیں گی، وہ آپ کو ڈس کر ہلاک کر دے گی۔ لیکن اے نجومی بابا، میں ملکہ کو انسان سے ناگن کے روپ میں آنے پر کس طرح مجبور کر سکتا ہوں؟ اس کا حل بھی میرے پاس ہے، میں آپ کو ایک خاص دوائی کی پڑیاں دیتا ہوں۔ آج رات کا کھانا کھاتے وقت ہوشیاری سے وہ دوا پانی میں حل کر کے ملکہ کو پلا دیجیے گا، اور بادشاہ کی خوابگاہ میں موجود پانی کی سراہی کو خالی کر دینا، خوابگاہ کے دروازے پر تالا لگا دینا۔ اس دوائی کے اثر سے آدھی رات کے وقت ملکہ کو شدید پیاس لگے گی، اور پھر جو ہوگا وہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ مگر ایک بات دھیان سے سن لیں، یہ کام بڑی ہوشیاری سے کرنا ہوگا، ملکہ کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ نجومی بابا، جیسا آپ نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ واپس محل میں آ گیا۔ رات ہوئی، کھانے کا وقت آیا تو شہزادے نے بڑی ہوشیاری سے دوائی ملکہ کے پانی کے گلاس میں ڈال دی۔ ملکہ کو پتہ ہی نہ چل سکا اور وہ پانی پی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شہزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ نے حیرانی سے کہا، کیا بات ہے شہزادی، آج تم نے بہت کم کھانا کھایا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، بس آج بھوک کچھ کم تھی، آپ اطمینان سے کھائیے، شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچا اور سراہی کا پانی بہا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شہزادہ خوابگاہ کے سامنے والے کمرے میں چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی ملکہ خوابگاہ میں چلی گئی۔ شہزادے نے فوراً نجومی کی ہدایت کے مطابق باہر تالا لگا دیا اور خود تیر کمان لے کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ مظاہرے پر پڑے سو رہے تھے۔ آدھی رات سے زیادہ گزر گئی تھی تو یکایک ملکہ کو زوردار پیاس لگی۔ وہ اٹھی اور سراہی سے پانی لینا چاہا، مگر سراہی تو شہزادے نے پہلے ہی خالی کر دی تھی۔ ملکہ نے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ شہزادہ رحمان روشن دان میں چھپا بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ دوائی کے اثر سے ملکہ کو ایسی زبردست پیاس لگی کہ اس کا منہ کھل گیا۔ اسے یوں لگا جیسے حلق میں کانٹوں کا جنگل اگایا ہو۔ ملکہ پریشان ہو گئی کہ کہاں سے پانی حاصل کر کے پیاس بجھائے۔ خوابگاہ سے ایک چھوٹی سی نالی باہر کو جاتی تھی۔ یہ خالی نالی گندے پانی کی نکاس کے لیے بنائی گئی تھی۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ناگن بن کر نالی کے راستے باہر جا کر پانی پینا چاہیے۔ وہ دبے قدموں بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ تو سارے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ ملکہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ بے خبر سویا پڑا ہے تو اس نے زمین پر ایک لوڈ لگائی
और अगले ही लम्हे फर्श पर एक मलिका की जगह एक स्याह नागिन मौजूद थी। शहजादे ने जब यह मंजर देखा तो कांप उठा। नजूमी बाबा ने सच ही कहा था। नागिन की स्याह खाल चमक रही थी। वो बल खाती लहराती नाली के रास्ते बाहर निकल गई। शहजादे को वक्त ही न मिल सका कि तीर चला सके। शहजादा जल्दी से रोशनदान से उतरा, घूमकर बाग में पहुंच गया। उसे यकीन था नागिन मलिका बाग के तालाब में पानी पीने गई है। चांदनी रात थी। चांद की जर्द रोशनी में सब्जा बड़ा भला मालूम हो रहा था। शहजादे का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। मलिका वाकई तालाब से पानी पी रही थी। पानी पीने के बाद उसने फन फैलाकर एक जोरदार हंकार मारी। शहजादा ऐसी जगह छुपा खड़ा था कि मलिका के फन का निशाना नहीं ले सकता था। नागिन मलिका कुछ देर घास पर लहराती रही, फिर एक तरफ चल पड़ी। उसका रुख ख्वाबगाह की तरफ नहीं था, वो महल से बाहर वाले रास्ते पर जा रही थी। शहजादा रहमान उसके पीछे पीछे था। महल से निकलकर मलिका उस रास्ते पर होली जो जंगल को जाता था। शहजादा रहमान बड़ी होशियारी से उसका पीछा कर रहा था। ये भी खुदा का शुक्र था कि चांदनी रात थी, वरना अंधेरे में नागिन कब आती। नागिन मलिका घने जंगल में पहुंच गई। एक गार के बाहर रुककर उसने जोरदार फंकार मारी। उसकी फंकार के जवाब में गार के अंदर एक दूसरे नाग की खौफनाक फंकार सुनाई दी। ओह खुदाया, कैसी भयानक फंकार थी। वो जैसे बेवक्त कई देगें चूल्हे पर चढ़ी सनसना रही हों। फंकार के साथ ही झाड़ियों और सरकंडों के टूटने की आवाजें आई और फिर एक निहायत ही बड़ा असदा नमा नाग गार से बाहर निकल आया। नाग के स्याह जिस्म पर सुनहरे रंग का ताज था जिससे तेज शुआएं निकल रही थी। ये जंगल का शेष नाग था जो नागिन के सामने आकर फन फैलाकर खड़ा हो गया था। नागिन सरमस्ती के आलम में झूम रही थी। शेष नाग की आंखें शोलों की मानंद देख रही थी और वो दो शाखें जुबान बिजली की तरह लबलबा रहा था। दोनों नाग कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे, फिर नागिन शेष नाग से लिपट गई और वो दोनों नाचने लगे। शहजादा रहमान इस दौरान एक दरख्त पर चढ़ चुका था। वो इंतहाई हैरतनाक और खौफनाक मंजर देख रहा था। तीर कमान उसके हाथ में मौजूद था। वो मुनासिब मौका की तलाश में था। कुछ देर तक नागिन और नाग नाचते रहे, फिर एक दूसरे से अलहदा हो गए। शेष नाग अपने गार में वापस चला गया और नागिन वापसी के लिए मुड़ी। यही वो लम्हा था जिसका शहजादे रहमान को इंतजार था। नागिन का फैला हुआ गलीज चिपटा सर उसकी आंखों के ऐन सामने था। शहजादे ने खुदा का नाम लिया, तीर छोड़ दिया। हवा को चीरता सनसनाता हुआ तीर नागिन के फन के आर पार हो गया। नागिन का उठा हुआ सर झटके से पीछे की तरफ जा गिरा। वो बड़े दर्द भरे अंदाज में फंकारी और बल खाने लगी। बल खाते हुए नागिन ने इंसानी रूप में आने की कोशिश की, लेकिन अभी इसके ऊपर का आधा धड़ ही इंसानी शक्ल में आया था। उसकी जान निकल गई। नागिन की फंकार सुनकर शेष नाग बड़े गजबनाक अंदाज में फंकारता गार से निकला। उसके मुंह से शोले निकल रहे थे। वो आसपास की झाड़ियों को जलाकर खाक कर देते थे। शहजादा रहमान इस दौरान कमान में नया तीर लगा चुका था। इसने शेष नाग की दाईं आंख का निशाना लेकर तीर छोड़ दिया। तीर निशाने पर बैठा। नाग बुरी तरह बल खाकर तड़पा। शहजादे ने छट दूसरा तीर छोड़ा और नाग की बाईं आंख खत्म कर दी। शेष नाग अंधा हो चुका था। अब उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो फंकारे मारता अपना सर बार बार दरख्तों और पत्थरों पर पटक रहा था। शहजादे ने पे दर पे तीर चलाकर नाग को हलाक कर दिया और दरख्त से नीचे उतर आया। आधी इंसान और आधी नागिन मलिका मरी पड़ी थी। शहजादे ने गार में जाकर देखा कि कहीं और कोई सांप तो नहीं है, मगर वहां तो इंसानी खोपड़ी और हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। ये उन बदनसीब मुसाफिरों की हड्डियां थी जो रास्ता भटक कर शेष नाग की गार की तरफ आ निकले थे और नाग ने उन्हें डसकर उनका गोश्त नोच नोच कर खा लिया था। बाहर आकर शहजादे ने मरे हुए शेष नाग का फन खंजर से चीरकर मन बाहर निकाल लिया। सांप का मन एक बड़े हीरे की मानंद चमकदार था। इसमें यह खासियत होती है कि यह जहर को चूस लेता है। शेषनाग के मन को जेब में डालकर
शहजादे ने मरी हुई नागिन मलिका को उठाया और महल की तरफ चल दिया। जिस वक्त वो महल पहुंचा, रात की तारीकी छटने लगी थी। महल के मुहाफिजों ने जब शहजादे रहमान को मलिका की लाश उठाए देखा तो दंग रह गए। उस वक्त उनकी चीखें निकल गई जब उन्होंने देखा मलिका का आधा धड़ इंसान का और आधा नागिन का है। शहजादा रहमान बादशाह के ख्वाबगाह पहुंचा। बादशाह बेखबर सोया पड़ा था। शहजादे ने उसे बेदार किया और सारी कहानी सुना दी। दहशत के मारे एक बार तो बादशाह लरज उठा। इस ख्याल ने ही उस पर कपकपी तारी कर दी कि वो खतरनाक नागिन को अपनी मलिका बनाए हुए था। उसने एक नागिन से शादी कर रखी थी और यही उसकी बीमारी की वजह था। ये नागिन मलिका का जहर ही था जिसने बादशाह को बीमार कर रखा था, क्योंकि अपने नाग भाई का बादशाह से वो इंतकाम ले रही थी। बादशाह ने शहजादे रहमान को गले से लगाया और कहा, बेटा, तुमने अपनी जान पर खेल कर इस खबीस नागिन को हलाक करके मुझे नई जिंदगी दी है। अब्बा हजूर, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अच्छी औलाद तो वो होती है जो अपने माँ बाप की खिदमत करती है और उनका हुक्म मानती है। ये कहकर शहजादे रहमान ने शेषनाग के मन को जेब से निकाला और बादशाह के मुंह से लगा दिया। मन ने फौरन नागिन का जहर चूस लिया और बादशाह भला चंगा हो गया। इसी वक्त नागिन मलिका का जिस्म तड़ कर जलने लगा और देखते ही देखते वहाँ राख के छोटे छोटे ढेर के सिवा कुछ न बचा। शाह फारस ने तख्तो ताज अपने बेटे रहमान के सुपुर्द कर दिया और खुद याद इलाही में मसरूफ़ हो गया।